اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس کہاوت کو ایک کائناتی سچ کی حیثیت حاصل ہے کہ دنیا میں ہونے والے تقریباً تمام جھگڑے اور فسادات، جنگ و جدل اور قتال کے پیچھے کہیں نہ کہیں زن، زر یا زمین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے جس تاریخی سانحے کا ذکر کرنے والے ہیں، اس میں نہ صرف ہزاروں افراد کو ناحق قتل کر دیا گیا، بلکہ اپنے عہد کی اس بستی کو ہی نشان عبرت بنا دیا گیا جس نے اپنے وقت کے فرعونوں سے کنویں سے چرائی جانے والی لکڑی کی ایک بالٹی کی واپسی کے تقاضے کا جرم کیا تھا، اور انکار پر ایک بہت بڑی جنگ برپا کر دی گئی جو نہ صرف ایک پوری سلطنت کی بربادی کا سبب بنی، بلکہ فریقین کی آنے والی نسلیں بھی اپنے اپنے بڑوں کے بوئے ہوئے نفرت کے اس بیج کا خراج ادا کرتی رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ کی سرزمین پر ہونے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کر آج بھی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کا مہذب اور تہذیب یافتہ انسان ظلم اور جہالت کی کن کن گھاٹیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، یہ رات کا پچھلا پہر تھا اور تاحد نظر پھیلی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی قلب و نظر کو ایک نئی اور مخبور زندگی کا پیغام دے رہی تھی، جس کے زیر اثر جہاں اہل شہر نیند کی وادی کے اسیر ہو چکے تھے، وہیں چند ایک رومی سپاہی موسم اور ماحول کی رنگینی اور شراب کے نشے میں مدہوش کچھ ایسا کرنے جا رہے تھے جس کی سزا ان کی آنے والی کئی نسلیں بھگتنے والی تھیں۔ لیکن اس سے قبل اس خونی داستان کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ کس طرح ایک لکڑی کی بالٹی خون کے دریا بہانے کا سبب بن گئی۔ خواتین و حضرات، یہ 14ویں صدی عیسوی کی بات ہے جب مسلمان ترک سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے، جبکہ یورپ کی مسیحی دنیا دو گروہوں میں تقسیم تھی، یعنی ایک وہ جو کہ پاپائے روم کی غلامی میں اپنی نجات سمجھتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ جو کہ شاہانے وقت کی وفاداری کو ہی اصل زندگی سمجھتا۔ اس زمانے میں لاتعداد ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جن میں سے دو یعنی موڈینا اور بولونیا نامی موجودہ اٹلی میں موجود تھیں۔ ان میں سے موڈینا نامی ریاست کا تعلق اس گروہ سے تھا جس کے آئین اور قانون کا تقاضا تھا کہ بادشاہ وقت کو ہی تمام تر قوتوں کا سرچشمہ تسلیم کیا جائے، جبکہ اتفاق سے اس کے بالکل پڑوس میں واقع دوسری ریاست بولونیا کی بود و باش اور قانون میں پاپائے روم کو ہر قانون اور ضابطے پر برتری حاصل تھی، اور اگرچہ مختلف نظریات کے حامل یہ دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے باہمی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک چاندنی سے دھلی یہ رات ان کی تاریخ کے سینے میں ایک خنجر کی صورت اتر کر رہ گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند رومی سپاہی جو کہ الخباس کے زیر اثر شہر کی گشت پر مامور تھے، اپنی سرحد پار کرتے ہوئے بولونیا کی حدود میں قدم رکھا، غل غبارہ کرتے ہوئے شہر کے مرکزی کنویں سے لکڑی کی ایک بالٹی چرائی جو کہ پانی بھرنے کے لیے ہر وقت اس میں موجود رہتی تھی۔ ناظرین، اگرچہ بظاہر یہ کوئی اتنا بڑا سانحہ نہیں تھا، لیکن جب اہل شہر کو معلوم ہوا کہ یہ حرکت ان کی پڑوسی ریاست کے اہلکاروں نے کی ہے، تو بولونیا کے بڑوں نے موڈینیا کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ نہ صرف لکڑی کی وہ بالٹی ان کے حوالے کی جائے بلکہ اس کو چوری کرنے والوں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن موڈینا کے بادشاہ نے ان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے لکڑی کی اس بالٹی کو ایک مقدس فتح کی علامت کے طور پر شہر بھر میں اس کی نمائش کا حکم جاری کر دیا۔ بس یہی عمل اس جنگ کی بنیاد بنا جو کہ آگے چل کر نہ جانے کتنی نسلوں کا قاتل بنا۔ اہل بولونیا نے موڈینا کے اس رویے کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے ان سے بزور طاقت وہ بالٹی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، اور شہر بھر میں یہ منادی کرا دی گئی کہ پوپ کے حکم پر یہ بالٹی ہر صورت میں موڈینا سے واپس لی جائے گی۔ یہ اعلان ہونا ہی تھا کہ ماحول میں ایک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 30,000 مسلح آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا گیا، جس میں 2,000 گھڑ سوار بھی شامل تھے، جبکہ باقی پیادہ فوج بھی ان کی قیادت میں مرنے مارنے پر تیار تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اہل موڈینا نے بھی اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے فیصلہ میدان جنگ پر چھوڑ دیا، اور 5,000 پیادوں کے علاوہ 2,000 گھڑ سواروں کی فوج لکڑی کی اس بالٹی کی خاطر میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہو گئی۔
नाजरीन, ये सन 1325 ईस्वी की एक खूनी सुबह थी जब मौजूदा इटली के गांव ज़िपोलिनो के मुकाम पर दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। मोडीना, जिसकी फौज अगरचे अददी हवाले से कम थी, लेकिन बोलोनिया वालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तरबियत याफ्ता थी। इन्होंने अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए इस बाल्टी को लकड़ी के एक सतून के साथ बांधकर कौमी परचम की सूरत बुलंद कर रखा था, जबकि यही बाल्टी अहले बोलोनिया के जज्बात को भड़काने में भी माविन साबित हो रही थी। जंग का आगाज हुआ तो इब्तदा में दोनों जानिब से मुख्तलिफ सूरमाओं ने एक दूसरे को मुकाबले की दावत दी, लेकिन इन इनफरादी मुकाबलों में मोडीना के फौजी तरबियत याफ्ता होने की बदौलत अहले बोलोनिया पर भारी पड़ रहे थे। दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के सिपाही लड़ रहे थे। सरों की एक फसल थी जो कि कटने के बावजूद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगरचे अहले बोलोनिया ने भी इस बेनाम और बेवकत बाल्टी के हुसूल के लिए जान की बाजी लगा रखी थी, लेकिन दोपहर ढलने तक इनके पांव मैदान से उखड़ने लगे। ये देखकर मोडीना के फौजियों का वो दस्ता जो कि एक खास हिकमत अमली के पेश नज़र छुपा कर रखा गया था, अचानक सामने आया और इस ताज़ा दम फौज ने अपने मद्दे मुकाबिल की रही सही कसर भी निकाल दी। बोलोनिया के सिपाही कुछ देर तक तो गाजर मूली की तरह कटते रहे और बिलाखिर उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए मैदान जंग से भागना शुरू कर दिया। एक अफरा तफरी का आलम था और शिकस्त खोरदा फौज के सिपाही किसी सिमत का तयन किए बगैर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि इस नाजुक मौका पर मोडीना वालों ने इनका ताक़ुब शुरू कर दिया और मैदान जंग से फरार होने वालों की अक्सरियत को कत्ल जबकि बाकियों को जंगी कैदी बना लिया। अब मोडीना के रास्ते की दीवार गिर चुकी थी और इसके सिपाही बोलोनिया में दाखिल होकर जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान लिखने में मसरूफ हो गए। मफ्तू रियासत के मकीनों को न सिर्फ गुलाम बना लिया गया बल्कि इनके घरों को आग लगाते हुए वहां पर बाकी तमाम कुओं से भी बाल्टियां उतार ली गईं। उस जमाने के गैर मुहज़्ज़ब मगरबी मुआशरे में शिकस्त खोरदा मुल्क के न सिर्फ बच्चों का कत्लेआम किया जाता था बल्कि औरतों की असमत दरी भी फाते फौज का हक समझा जाता था, और यही रवैया यहाँ भी इख्तियार किया गया। असमत दरी और कत्लो गारत के अलावा लोगों से इनका मालो असबाब भी छीन लिया गया, और यूं ये बेबुनियाद जंग देखते ही देखते न सिर्फ 2000 जिंदा इंसानों को निगल गई बल्कि इसकी वजह से इससे भी कहीं बड़ी तादाद मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दी गई। अगरचे एक तवील अरसा गुलामी के बाद बोलोनिया के लोगों को इनकी सल्तनत वापस करते हुए इन्हें जीने का हक तो दे दिया गया, लेकिन वो खूनी बाल्टी न सिर्फ वापस ना हो सकी बल्कि वो आज भी मोडीना के टाउन हॉल में मौजूद इस लहू रंग दास्तान की निशानी के तौर पर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक पहुंचाना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।